السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از صدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. انشاءاللہ آج ہم ہدایت النحو فصل المرفوعات میں مبتدا خبر کے بعد کے ٹاپک کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. فصل خبر ان واقعاتیہ، یعنی یہ فصل جو ہے، اب جو ٹاپک ہمارا اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ انا اور اس کے اخوات یعنی انا کے لواحقات کے متعلق فصل ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے. مرفوعات کا دوبارہ تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دوں تاکہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے، کیونکہ جب بھی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو تھوڑا ہمیں پس منظر اس کا پتہ ہونا چاہیے. تو مرفوعات ہم پڑھنے لگے ہیں علم النحو ہدایت النحو میں، اور مرفوعات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسم جو حالت رفعی میں ہو. اب حالت رفعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اسم یا تو فاعل بن رہا ہوگا یا مبتدا بن رہا ہوگا، ٹھیک ہے، یا خبر ہوگا. بہت ساری جہتیں ہوتی ہیں. اسم ان حالتوں میں جو جب موجود ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حالت رفعی میں، اور حالت رفعی کا ایک الگ اعراب ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے اعراب کی قسموں میں پڑھا کہ اسم مفرد منصرف صحیح جو ہے حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے، حالت نصبی میں نصب، اور حالت جری میں جر کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی یہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فصل جو ہے انا کے بارے میں، ٹھیک ہے. انا حرف مشبہ بالفعل آپ نے علم النحو میں بھی پڑھا تھا. حرف مشبہ بالفعل انا کا انا لیتا لیکن، یہ تمام عوامل النحو میں آپ نے پڑھے تھے بیسیکلی، ٹھیک ہے. اور علم النحو میں بھی اس کا انٹروڈکشن پڑھا تھا شعر کی صورت میں. خیر، یہاں پر یہ فصل جو ہے یہ بتانے کے لیے لائی گئی ہے کہ انا کی جو خبر ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے، یعنی اس پر بھی پیش آتا ہے. صحیح. تو یہ فصل کو دیکھیے، فصل خبر انا و اخواتی ہے. یہ فصل جو ہے وہ انا اور اس کی اخوات یعنی لواحقین کے بارے میں ہے. وہی اور وہ انا وکأنا ولیکن ولیت ولعل، یعنی یہ تمام اخوات ہیں. کون کون سے ہیں؟ انا کأنا لیت لیکن لعل، یہ تمام اخوات ہیں اور انا کے ساتھ، ٹھیک ہے. انا اور اس کے اخوات یہ ہیں. فہذہ الحروف، پس یہ حروف تدخل علی المبتدأ والخبر، ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے وجہ اعراب کو نوٹ کرنا ہے، کیونکہ کتنے سارے اعرابوں کو آپ یاد کریں گے. تو آپ ایک کانسیپٹ بنا لیں، وجوہ اعراب یاد کریں، سمجھیں کہ یہ اسم مرفوع ہے تو کیوں، کس وجہ سے، منصوب ہے تو کس وجہ سے، اور مجرور ہے تو کس وجہ سے، ٹھیک ہے. تو فہذہ الحروف، حاضی مبتدا ہے، اور الحروف حاضی مبتدا مشار الیہ، ٹھیک ہے. اور الحروف اس کا جو ہے کیا ہے، اس میں اشارہ ہے، تو اس میں مطابقت ہے اسی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو الحروف پر اسی وجہ سے ضمہ آیا ہے. تدخل فعل مضارع مبنی ہے، مبنی پر ضم ہے. اور اعلی حرف جر ہے، اور اس کے بعد جو بھی اسم ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، مجرور. جب اس پر میں نے پڑھا ہے مبتدائی والخبری، مجرور کیا ہے، صحیح ہے. اس طرح تھوڑی تھوڑی میں ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو حرف مشبہ بالفعل ہیں، یہ حروف جو ہے داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر. فتنصب المبتدا ویسمى اسم انا، ٹھیک ہے. اور یہ نصب دیتے ہیں مبتدا کو، یہ نصب دیتے ہیں مبتدا کو، ویسمى اسم، اور یہ کہلاتا ہے اسم انا کا اسم. مبتدا جو ہوتا ہے نا وہ کیا کہلاتا ہے، انا کا اسم کہلاتا ہے. وترفع الخبر، اور رفع دیتے ہیں خبر کو، ویسمى خبر انا، اور یہ کہلاتا ہے انا کی خبر. دیکھیں، کوئی بھی جملہ ہے آپ کے پاس، مثال کے طور پر زید قائم، یہ مبتدا خبر ہے، زید قائم، زید کھڑا ہے. اب کہہ رہے ہیں اس پر انا داخل ہو جاتا ہے. جب اس پر انا داخل ہوتا ہے تو جو مبتدا ہوتا ہے وہ انا کا اسم کہلاتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ انا کی خبر کہلاتی ہے. انا کے داخل ہونے کے بعد مبتدا حالت نصبی میں آ جاتا ہے اور خبر حالت رفعی میں ہوتی ہے. ابھی اس کے بارے میں بھی اعتراض آپ پڑھیں گے کہ کس طرح سے کوفیوں اور بصریوں کا اختلاف ہے کہ کس طرح سے اس کے اعراب میں تبدیلی آتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ فخبر انا هو المسند بعد دخولها، بس انا کی جو خبر ہوتی ہے وہ مسند ہوتی ہے اس کے داخل ہونے کے بعد. مسند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو کسی اور اسم کی طرف اضافت دی جائے تو مسند ہوتی ہے، صحیح. نحو جیسے کہ انا زیدن قائم، بلا شبہ زید کھڑا ہے. وحکمہ، اور اس کا حکم یہ ہے، فی کونہ مفردن، مفرد ہونے کے اعتبار سے، یعنی اس کا حکم مفرد ہونے کے اعتبار سے، او جملتن، یا جملہ ہونے کے اعتبار سے، معرفتن او نکرتن، معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے. کا حکم خبر المبتدائی، اسی طرح ہے جیسے کہ مبتدا کی خبر کا حکم، صحیح ہے. مبتدا کی خبر جس حالت میں پائی جاتی ہے، یعنی مفرد ہونے کے اعتبار سے، جملہ ہونے کے اعتبار سے، اور معرفہ ہونے کے بعد اعتبار سے، اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے. کیا کیا قواعد اس میں پڑھے تھے وہ آپ ریکال کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا
مفرد ہونے کے اعتبار سے کہ خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ مفرد ہو، تو انا کی خبر میں بھی اصل یہ ہے کہ وہ مفرد ہے۔ اور جملتاً، اور جملہ بھی کبھی کبھی آ جاتی ہے، یعنی فعل مضارع یا فعل ماضی ہوتا ہے جو کہ بتاویل مفرد ہو کر انا کی مبتدا کی خبر واقع ہو رہا تھا۔ اسی طرح انا کی خبر میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی فعل مضارع فعل ماضی ہو اور پھر وہ اپنی ضمیروں کے ساتھ جڑا کر پھر وہ اس کو بتاویل مفرد اس کی خبر بن رہا ہو، ٹھیک ہے۔ معرفتاً او نکرتاً، معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا کہ اگر دو اسم آپ کے پاس موجود ہیں، مبتدا خبر کے ٹاپک میں پڑھا تھا، دو اسم موجود ہیں، ایک معرفہ ہو دوسرا نکرہ ہو، تو معرفہ کو مبتدا بنائیں گے اور خبر کو نکرہ بنائیں گے، صحیح ہے۔ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں معرفتاً او نکرتاً، اگر معرفہ ہو التباس کا خوف نہیں ہو تو آپ مقدم اور مؤخر کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، صحیح۔ اچھا، اس کے بعد یہ میں نے آپ کو بتا دیا، ولا یجوز تقدیم و اخباریہ، اور جائز نہیں ہے تقدیم و اخباریہ، ان کی خبروں کو مقدم کرنا، علی اسمائہا، ان کے اسموں پر، ان کی خبروں کو ان کے اسموں پر مقدم کرنا جائز نہیں، الا مگر یہ کہ اذا کان ظرفاً، جب کہ وہ ظرف ہوں، جب وہ ظرف ہونے لگے تو پھر آپ کو جائز ہے کہ آپ اس کی خبر کو اس کے اسم پر مقدم کر دیں۔ نحو انا فی الدار زید، جیسے کہ اس کی مثال ہے انا فی الدار زیدن، اس کی مثال دیکھیے، اس میں انا حرف مشبہ بالفعل ہے، آپ نے کیا قاعدہ پڑھا کہ اس کی خبر کو اس کے اسم پر اوپر جو ہے مقدم کرنا جائز نہیں، یعنی جس طرح مبتدا خبر میں ہم کر دیتے تھے نا کہ اسم کو بعد میں لے گا، خبر کو پہلے لا لیا، تو اس طرح جائز نہیں ہے اس میں، لیکن یہ کہ اگر ظرف ہونا تو پھر جائز ہوگا۔ جیسے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں انا فی الدار، یہ جو فی الدار نا، فی حرف جر دار مجرور، جار مجرور مل کر متعلق موجود ہیں اس میں مفعول کے، موجود ہیں اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر واقع ہوگا، اور یہ خبر مقدم ہے، اور یہ زیدن یہ اس میں موقر ہے، صحیح ہے، یہ خبر مقدم اور یہ اس میں موقر، تو یہ اس لیے جائز ہوا ہے، یعنی انا کی خبر کو انا کے اسم پر متقدم کرنا اس لیے جائز ہوا کہ یہ ظرف ہے، فی الداری، گھر میں، ظرف آپ کو پتہ ہے نا، ظرف کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ زمانے اور مکان پر، تو یہ اس میں کیا پایا جا رہا ہے؟ مکان پایا جا رہا ہے، گھر میں، فی الداری، تو اس وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہمارے پاس ظرف کا جملہ ہو گیا، اس لیے انا کی خبر کو انا کے اسم پر یہاں پر داخل کرنا جائز ہوا۔ لمجال التوسط فی الظروف، اب ظرف میں بھائی کیوں جائز ہے جب کسی میں جائز نہیں ہے، تو ظرف میں کیا بات ایسی آ گئی کہ اس میں جائز ہو گیا؟ تو لمجال التوسع فی الظروف، یعنی ظرف میں توسع، وسعت کے پائے جانے کی وجہ سے، ظرف میں الٹا ترجمہ کریں، ظرف میں توسط کے پائے جانے کی وجہ سے۔ کی تشریح کو دیکھ لیجئے، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مرفوعات میں سے 5ویں مرفوع انا اور اس کے نظائر خبر کو بیان فرما رہے ہیں۔ ان کے نظائر یہ ہیں انا، انا کانا، لیت، لکن، لعل، ٹھیک ہے، ان کے نظائر کیا ہیں کہ یہ تمام بتا دیے کہ انا کی خبر کو بیان کر رہے ہیں، اور انا کے نظائر یہ ہیں۔ یہ 6 حروف ہیں جو حروف مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں، یہ حروف مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو انا کا اسم اور خبر کو انا کی خبر کہتے ہیں، جیسے انا زیدن قائمون، اس میں زید انا کا اسم اور قائمون ان کی خبر ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ انا کا یعنی مبتدا خبر پر انا داخل ہوتا ہے، اور مبتدا کو انا کا اسم اور خبر کو انا کی خبر بتایا جاتا ہے۔ انا زیدن قائمون میں زیدن اس کا اسم ہے اور خبر قائمون ہے، ٹھیک ہے۔ فخبر انا هو المسند بعد دخولیہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ انا کی خبر جو ہوتی ہے وہ اس کے مسند ہوتی ہے اس کے بعد داخل ہونے کے بعد۔ انا اس کے نظائر کی خبر وہ اسم ہے جو ان حروف میں سے کسی ایک کے داخل ہونے کے بعد مستند ہو، جیسے مذکورہ مثالوں میں قائمون ان کی خبر ہے اس لیے کہ وہ ان کے داخل ہونے کے بعد مستند ہے۔ داخل ہونے سے مراد یہاں ان حروف کا پہلا مبتدا اور خبر میں لفظاً یا معنی اثر کرنا ہے۔ بس اب تعریف کا حاصل یہ ہوگا کہ انا اس کے نظائر کی خبر وہ اسم ہے جو ان حروف میں سے کسی ایک کے داخل لفظاً یا معنی اثر کرنے کی وجہ سے مستند ہو، چونکہ انا زیدن یقوم ابوہ جیسی مثالوں میں انا اور اس کے نظائر معنی اثر کرتے ہیں، صحیح ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انا کی خبر جو ہوگی نا وہ اس کے داخل ہونے کے بعد مستند ہوگی۔ مستند کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جس کو نسبت دی جائے کسی اور کی طرف، جیسے آپ دیکھیں گے انا زیدن قائمون کی مثال میں، تو قائمون کیا ہے؟ مسند ہے، کہ مسند اضافت دی گئی ہے اس کو زید کی طرف کہ کھڑے ہونے والا زید ہے، صحیح۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ جیسے انا زیدن قائمون ابوہ، اس طرح کی مثالوں میں نا انا یعنی حقیقتاً عمل نہیں کرتا بلکہ حکماً عمل کرتا ہے، کیونکہ اس میں 2 جز ہو گئے اب یقوم ابوہ میں، ٹھیک ہے، تو اس میں ابوہ میں عمل نہیں کر رہا اس وجہ سے کہ یہاں پر 2 جز بنے ہوئے، لیکن حکماً یہ عمل کرے گا اس کی خبر میں پورا کا پورا۔
اس کے بعد کہتے ہیں کہ تنہا یقومو میں اثر نہیں کرتا، اس لیے کہ عوامل کا اثر پورے جملے میں ہوتا ہے، پورے جملے میں ہوتا ہے نا۔ آپ جملے کی حالت تو نہیں پہچان سکتے کہ حالت رفع میں، نصبی میں، جری میں، جملے کی کوئی حالت نہیں ہوتی اپنی خود کی، صحیح ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جملے کے اجزاء میں نہیں ہوتا، اس لیے اس کی مثالوں میں پورا جملہ ان کی خبر ہوگا، تنہا یقومو ان کی خبر نہیں ہوگا۔ پورا جملہ بتاویل مفرد ہو کر خبر کہلائے گا۔ فوائد و قیود کیا ہیں؟ جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے المسند کہا تو مبتدا کی خبر، لا نفی جنس کی خبر، افعال ناقصہ کی خبر، مولا المشبہتان بلیس کی خبر، تو سب اس میں انا کی خبر کی تعریف میں داخل ہوگا۔ جب اسم کہا نا، اسم میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر تعریف میں کچھ جنسیات ہوتی ہیں اور کچھ معرفات ہوتی ہیں، صحیح ہے، یعنی کچھ جنسیات ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ تعریف ایسی ہونی چاہیے جو جامع معنی ہو، جمع کرنے والی بھی ہو، جس چیز کی تعریف کرنے اس کے تمام اجزاء کو جمع کرنے والی بھی ہو، اور اعتراض کرنے والی بھی ہو دوسری چیزوں سے۔ یہ نہیں کہ ایک چیز کی تعریف بتائی آپ نے اور وہ اس پر بھی صادق آ رہی ہے اور اس پر بھی صادق آ رہی ہے، ایسی تعریف جامع اور معنی نہیں کہلاتی۔ تو اسم جب انہوں نے کہا نا، تو اس میں مولا المشبہتان بلیسا کا اسم بھی داخل ہے، افعال ناقصہ کا بھی اسم داخل ہے، مبتدائی خبر کا بھی اسم داخل ہے، حتیٰ کہ سب کچھ اس میں داخل ہے، تمام اسماء اس میں داخل ہے، صحیح ہے۔ جب بعد دخولیہ کہا تو یہ سب خارج ہوگا، اس لیے کہ ان حروف میں سے کسی ایک کے داخل ہونے کی وجہ سے مسند نہیں ہوتے، بلکہ مبتدا کے اب دیکھیں جب انہوں نے کیا کہا، بعد دخولیہ اور ہائی ضمیر جو ہے وہ انا کی طرف راجع، تو اور مبتدا کی خبر تو مبتدا کی وجہ سے مرفوع ہوتی ہے، صحیح ہے۔ اور جیسے یہاں پر دیکھ لیں، مبتدا کی خبر عامل مانوی کی وجہ سے لا نفی جنس کی خبر، لا نفی جنس کے داخل ہونے کی وجہ سے افعال ناقصہ کی خبر، افعال ناقصہ میں سے کسی ایک کے داخل ہونے کی وجہ سے مولا المشبہتان بلیسا کی خبر، مولا میں سے کسی ایک کے داخل ہونے کی وجہ سے مسند ہوتی ہے، صحیح ہے۔ یعنی کسی کی بھی خبر انا کی وجہ سے تو مسند نہیں ہوتی، بلکہ اپنے اپنے عاملوں کی، اپنے مناسب عاملوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر ہم نے کیا کر دیا، اس کو ڈسکارڈ کر دیا، یعنی اس کی یہ والی بات نہیں مانی، یعنی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ انا کے لیے خالص ہوگا یہ تعریف۔ حکم کا حکم الخبری المبتدا، اس کا حکم جو ہے حکم خبر کی طرح ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ انا اور اس کی نظائر کے خبر کے احکام بیان فرماتے ہیں کہ انا اور اس کے نظائر کی خبر کا حکم جملہ مفرد، معرفہ اور نکرہ ہونے میں وہی ہے جو مبتدا کی خبر کا ہے، یعنی جس طرح مبتدا کی خبر، جس طرح جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ شرطیہ، جملہ ظرفیہ، معرفہ اور نکرہ ہوتی ہے، اسی طرح انا اور اس کے نظائر کی خبر بھی مفرد جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ شرطیہ، جملہ ظرفیہ، معرفہ، نکرہ ہوتی ہے۔ تمام شرائط وہی ہیں کہ انا کی خبر مفرد ہوتی ہے، مبتدا کی خبر مفرد ہوتی ہے، مبتدا کی خبر جملہ ہوتی ہے، اس کی خبر بھی جملہ ہوتی ہے، مبتدا کی خبر معرفہ ہوتی ہے، اس کی خبر بھی معرفہ ہوتی ہے، مبتدا کی خبر نکرہ ہوتی ہے، اس کی خبر بھی نکرہ ہوتی ہے، مبتدا کی خبر جملہ فعلیہ ہوتی ہے، اس کی خبر بھی جملہ فعلیہ، حتیٰ کہ تمام احکامات سملر ہیں، صحیح۔ جیسے انہوں نے مثال دے دی ہے، انا زیدن ابوہ قائم خبر کی جملہ اسمیہ ہونے کی مثال، انا زیدن قام ابوہ خبر کی جملہ فعلیہ ہونے کی مثال، انا زیدن ان جاءنی اکرمتہ یہ جملہ انا کے خبر کی شرطیہ۔ دیکھیں اچھا، اگر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابوہ قائم میں یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ اس کی خبر ہے، تو کس طرح ابوہ مضاف الیہ مل کر مبتدا، قائم خبر، مبتدا قائم کا جملہ اسمیہ خبریہ، اور یہ والا انا زیدن اس کا کیا ہے، یہ اسم ہے، انا حرف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم، اور یہ بعد والی خبر، تو یہ جو بعد والی خبر بن رہی ہے کیا بن رہا ہے، جملہ اسمیہ، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ خبر جملہ اسمیہ ہو۔ دوسری صورت میں انا زیدن قام ابوہ، قام فعل، ابوہ مضاف الیہ مل کر فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر کیا ہو جائے گی، خبر ہو جائے گی انا زیدن کی، تو اسی لیے کہہ رہے ہیں جملہ فعلیہ خبر ہو۔ پھر یہاں پر انا حرف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم، ان جانی اکرمتہ ان حرف شرط، جاء فعل نون بقاء متکلم مفعول بھی، صحیح ہے۔ یہ کیا ہو گیا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اکرمتہ فعل، ہو ضمیر، مفعول بھی، اکرمتہ فعل با فاعل اور مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر بتاویل مفرد کیا ہو رہا ہے، انا کی خبر ہو رہا ہے، تو پتہ چل گیا یعنی یہ جملہ شرطیہ ہے۔ پھر انا زیدن فی الداری یا انا زیدن منطلقون، زیدن مبتدا، اسم، فی الداری جار مجرور مل کر متعلق ہو کر اس کی خبر، تو یہاں کیا ہو رہا ہے، ظرف خبر بن رہی ہے، انا زیدن المنطلقون، اس میں بھی ظرف خبر بن رہا ہے، زیدن اسم اور المنطلقون خبر
اور انا اپنے حرف مشبہ اپنے فعل اور اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہوا. یعنی کہنے کا مطلب ہے یہاں ظرف ہے خبر. صحیح ہے، تمام مثالوں کو اتباق کر کے بتا دیا میں نے. البتہ دونوں میں فرق، یعنی مبتدا کی خبر اور انا کی خبر، اس کے اخوات کی خبر، دونوں میں اس طرح فرق پایا جاتا ہے کہ ایک فرق یہ ہے کہ مبتدا کی خبر خواہ وہ ظرف ہو یا غیر ظرف مبتدا کو مقدم کرنا جائز ہے، لیکن انا اور اس کے نظائر کی خبر کو ان کے اسموں پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. البتہ اگر خبر ظرف ہو تو انا اور اس کے نظائر کی خبروں میں بھی ان کے اسماء پر مقدم کرنا جائز ہے. صحیح ہے، یہ بات بھی میں نے آپ کو بتا دی. انا زیدن، انا فی الدار زیدن میں کیوں جائز ہو گیا؟ کیونکہ اب ظرف آ گئی. جب ظرف آ جائے نا، ظرف میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، اس وجہ سے جائز ہو جاتا ہے اس کی خبر کو اس کے اسم پر مقدم کرنا. اس لیے کہ کثرت استعمال کی وجہ سے ظروف میں گنجائش ہوتی ہے، لیکن انا قائم زیدن بولنا درست نہیں ہوگا. یعنی دیکھیں، جب ہم نے کہا ظرف ہوگی جب جائز ہے، لیکن یہاں پر کوئی ظرف نہیں بن رہا انا قائم زیدن، تو کہنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی اس میں کوئی ظرفی معنی نہیں پائے جا رہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ زید کھڑا ہے اور زید کھڑے میں ہونے میں کوئی ظرفیت کے معنی پائے نہیں جا رہے، اس لیے اس میں مقدم کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح انا ابو قائم بولنا بھی درست نہیں ہے، یعنی خبر جملہ اسمیہ اور انا کی خبر کو انا کے اسم پر مقدم کرنا درست نہ ہوگا. انا کی خبر کو انا کے اسم پر مقدم کرنا اسی وقت درست ہوگا جب جملہ ظرفیہ ہو، کیونکہ جملہ ظرفیہ میں کثرت استعمال کی وجہ سے گنجائش رکھی گئی ہے. اس کی خبر کو اسم پر مقدم کر سکتے ہیں. دوسرا فرق یہ ہے کہ جن اسماء میں استفہام کے معنی پائے جاتے ہیں، مبتدا کی خبر بنانا تو درست ہے، لیکن ان اسماء کو اور اس کے نظائر کی خبر بنانا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، جن میں استفہام کے معنی پائے جاتے نا، مبتدا کی خبر بنانا درست ہے، ان کی خبر بنانا درست نہیں ہے. صحیح. اینا زیدن، ان حروف کو حرف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، اس لیے کہ ان میں فعل کی مشابہت پائی جاتی ہے لفظاً اور معناً. لفظاً اس طرح کی مشابہت پائی جا رہی ہے جس طرح فعل متعدی فاعل اور مفعول دونوں کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح ان حروف کو بھی اسم اور خبر کے محتاج ہوتے ہیں. اسی طرح جیسے فعل کا فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے، اسی طرح صحیح ہے، جس طرح اس میں وہ پائے جاتا ہے نا، وہ احتیاج پائی جاتی ہے مبتدا خبر میں کہ مبتدا اور خبر کا دونوں کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح انا اگر موجود ہے تو اس کے اسم اور خبر کا موجود ہونا ضروری ہے. پھر جس طرح فعل اپنے فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے، اسی طرح انا اپنی خبر کو رفع اور اسم کو نصب دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ حرف فعل متعدی کے مشابہ ہیں. وزن میں اس طرح کے فعل متعدی بعض ثلاثی اور بعض رباعی ہوتے ہیں، اسی طرح ان میں بھی بعض ثلاثی اور بعض رباعی ہوتے ہیں. جیسے انا حققت، میں نے ثابت کیا، کانا شبہت، میں نے تشبیہ دی. ٹھیک ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ حرف مشبہ بالفعل کیوں کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ بتا رہے ہیں. حرف مشبہ یعنی تشبیہ ہے کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ. تو کہہ رہے ہیں انا اور انا جو ہوتے ہیں نا، حققت کے معنی میں ہوتے ہیں، تحقیق کے معنی میں نے تحقیق کی. اور جو آپ کے پاس شبہت ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تشبیہ دینا، میں نے تشبیہ دی. لیکن استدراکہ کے معنی میں آتا ہے، حاصل کرنے کے معنی میں. لیتا تمنیتو کے معنی میں نے تمنا کی. لعل ترجیو، میں نے امید کی کے معنوں میں آتا ہے. صحیح ہے، تو اس میں کیا پائی جا رہی ہے؟ فعل کے ساتھ مماثلت پائی جا رہی ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ حروف مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، ان کے داخل ہونے کی وجہ سے مبتدا کو نصب دیا جاتا ہے جسے اسم کہتے ہیں، اور خبر کو رفع دیا جاتا ہے جسے خبر کہتے ہیں. اس میں بصریین کا مذہب ہے، یہ بصریین کا مذہب ہے. ٹھیک ہے، یعنی بصریین اس بات کے قائل ہیں کہ انا جو ہے نا دونوں چیزوں میں عمل کرتا ہے، اسم میں بھی اور خبر میں بھی. جبکہ کوفیین حضرات کے نزدیک کیا ہے؟ کوفیین کا مذہب یہ ہے کہ حرف بدل کرتے ہیں اور ضمیر اپنے حال پر مرفوع رہتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ صرف نہ خبر پر، یہ صرف مبتدا پر عمل کرتے ہیں. دیکھیں، مبتدا اور خبر کو اگر آپ دیکھیں گے، کیونکہ آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ یہ جو حرف مشبہ بالفعل ہیں، یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں. تو اگر آپ سمپل جملے کو دیکھیں گے جو مبتدا خبر سے مرکب ہے، تو مبتدا مرفوع ہے، خبر بھی مرفوع ہے، دونوں مرفوع ہیں. لیکن انا کے آنے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ چینجنگ کیا آ رہی ہے کہ اسم جو ہے، مبتدا جو ہے وہ منصوب ہو رہا ہے. تو ہم بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ صرف عمل کس میں کیا ہے، کیونکہ خبر تو بدستور مرفوع ہی ہے، پیش کے ساتھ ہے. تبدیلی کس میں آ گئی ہے؟ اسم میں، کہ پہلے مرفوع تھا اب منصوب ہے. تو کوفی حضرات کہتے ہیں کہ یہ انا جو ہے نا وہ صرف عمل کرتا ہے کس میں؟ مبتدا میں، اور مبتدا کو نصب دیتا ہے. اور خبر میں کوئی عمل نہیں کرتا، خبر پہلے بھی مرفوع تھی ابھی بھی. لیکن دوسرے جو حضرات ہیں، بصریین حضرات ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہے مبتدا کو حالت نصبی میں کرتا ہے اور خبر کو حالت رفعی میں کرتا ہے. خیر، ان کا موقف ہے یہ ان حروف کا اثر خبر پر کچھ نہیں ہوتا. انا کی خبروں کی وہ مثال جس میں انا کو خبر کو
کہ خبر کو انا کے اسم پر مقدم کیا گیا ہے بشرط یہ کہ وہ جملہ ظرفیہ ہو. انا الینا ایابہم. ٹھیک ہے. انا من البیانی لسحرا انا من الشعر حکما. ٹھیک ہے. تو ان تمام صورتوں میں کیا ہے, انا کی خبر کو انا کے اسم میں پر مقدم کیا ہے. دیکھیں یہ والی بات تو سمجھ آ رہی ہے الینا, اور یہ من بھی غایت کے لیے آتا ہے نا کبھی کبھی. جب غایت کے لیے آیا تو اس میں کیا پایا گیا ہے, فاصلہ پایا گیا ہے, کوئی نہ کوئی مکان پایا گیا ہے, جس کی وجہ سے اس کی خبر کو اس کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہوا. امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آئے ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین.